اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، یہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کے 4 دن ہم نے مخصوص کر رکھے ہیں قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو کروانے کے لیے اپنے معزز علماء سے اور سیکھنے کے لیے کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں، قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہمیں کیسا دیکھنا چاہتی ہے اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتی ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے بات کروائیں گے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 60 کے حوالے سے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے۔ دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے۔ اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ لیکن یہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ وہی ہے جو رات کے وقت تمہاری روحیں قبض کرتا ہے۔ سوال رکھیں گے کہ کیا روح قبض ہو جاتی ہے؟ کیا نیند وفات صغریٰ ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ پھر یہ وفات صغریٰ کسے کہا جاتا ہے؟ اور ایک بات اور بھی، ایک نقطہ اس میں سے نکالنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں آرام کا وقت، نیند کا وقت اللہ تعالیٰ نے رات کا وقت بیان فرما دیا۔ دن میں کام کرنا ہے، معاش، اور رات کو آرام۔ قرآن کریم کی اور آیات بھی ہیں جس میں یہ نقطہ تعلیم کیا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ فرما رہا ہے کہ پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ تم زندگی کی مدت مکمل کرو۔ خواتین و حضرات، وہ زندگی کی مدت مکمل ہو رہی ہے، یعنی اب یہ جو روح قبض ہو رہی ہے، ایک تو نیند والی روح جو قبض ہوتی تھی، صبح ہم اٹھ گئے اور ہم اپنے کام کاج پہ لگ گئے، چلے گئے، لیکن یہ کہ پھر ایک وقت مقرر تھا ہمارا، آخری سانس لی اور چلے گئے، آخرکار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے۔ پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کیا کرتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 60 میں بات کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں، سوالات انشاءاللہ گفتگو میں آئیں گے، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر محمد یوسف خان صاحب سے، جو کہ تشریف فرما ہیں لاہور میں ہمارے ساتھ، ممتاز عالم دین ہیں، فارغ التحصیل ہیں جامعہ اشرفیہ سے، اور جامعہ اشرفیہ ہی میں پڑھاتے ہیں۔ ترمذی شریف آپ کا خاص سبجیکٹ، ممتاز عالم دین۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ خواتین و حضرات، ہماری خوش نصیبی کہ ہم ڈاکٹر یوسف خان صاحب سے سیکھتے ہیں اور قرآن کریم کے مختلف نکات اٹھاتے ہیں، جس کا جواب، شافی جواب ڈاکٹر صاحب عطا فرماتے ہیں۔ یفسر القرآن بعدہ بعدا، قرآن کریم کی آیات سے جواب حاصل ہوتا ہے ہمیں مولانا کی جانب سے۔ سورہ انعام آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ
ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو۔ آخرکار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ خواتین و حضرات، محترم مولانا یوسف خان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے ابابیل نے کس کے لشکر کو تباہ کیا جب وہ خانہ کعبہ پر لشکر کشی کرنے لگے تھے؟ درست جواب ابرہا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، سورہ انفال میں کس غزوے کا ذکر آیا ہے؟ غزوہ بدر کا، غزوہ خیبر کا یا غزوہ احزاب کا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یہاں اللہ تعالی ہماری نیند کے حوالے سے کیا بات ہمیں تعلیم فرما رہا ہے؟ رات کو جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح قبض ہو جاتی ہے، ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی تلاوت کردہ سورہ انعام کی آیت نمبر 60 کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہی اللہ ہے جو تمہیں یتوفاکم تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے، باللیل رات کے وقت۔ تو مفسرین نے یہاں ترجمہ یتوفاکم کا ترجمہ روحوں کو قبض کر لینا اور اسی طرح وہ تمہیں قبضے میں لے لیتا ہے، یہ معنی بھی کیا۔ اصل میں عربی زبان میں یہ جو یتوفاکم ہے، یہ توفا یتوفا توفاکم، یہ باب تفاعل ہے، اور کہیں اللہ تعالیٰ ماضی کا صیغہ بولتے ہیں توفا، کہیں یتوفا۔ تو یہ توفا جو ہے یہ اس کے لغت میں کئی معنی ہیں اور قرآن مجید میں بھی یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوا۔ جیسے توفا اس کا معنی ہے پورا پورا لے لینا، یہ بھی توفا کا معنی قرآن مجید میں آیا۔ اور ایک توفا کا معنی ہے وفات دینا، موت دینا، یہ بھی معنی آیا قرآن مجید میں۔ اور تیسرا معنی قرآن مجید میں توفا کا معنی آیا اٹھا لینا، یہ بھی قرآن مجید میں آیا۔ تو یہ توفا کا معنی لوگ صاحب لغات نے یہ پورا لکھا کہ یہ مختلف آیات میں سیاق و سباق سے ہمیں اس کو مختلف سمجھنا ہوگا۔ یہ وہ توفا کے معنی میں ایک گہری بات ہے کہ جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب قرآن مجید میں یہ آیا، یہی لفظ توفا والا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، تو وہاں بہت سے لوگ بیچارے جو کہ عربی لغت سے واقف نہیں ہوتے، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس سے تو عیسائیوں کا عقیدہ واضح ہو رہا ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ ہم تمہیں وفات دیں گے، وفات معنی موت کے لے لیا، کہنے لگے یہاں سے تو مسیحی کا جو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا وہ ثابت ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس پر بہت باتیں ہوئیں، مفسرین نے بڑی تفصیلات لکھیں اور اس کے جواب میں یہی لکھا کہ متوفی کا کہ یہ مختلف معانی ہیں، ایک معنی ہے پورا پورا لینا، ایک معنی ہے اٹھا لینا، ایک معنی ہے وفات دینا۔ تو یہاں جو معنی ہے وہ یہ ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، کہ وفات کا معنی روح کو قبض کر لینا یعنی موت دے دینا۔ لیکن کہیں قرآن مجید میں ایسا بھی ہوا ہے
کہ موت اور وفات دونوں لفظ ایک ہی آیت میں آئے ہیں، اور وہاں وفات کا معنی کچھ اور ہے۔ جیسے سورہ انعام کی آیت 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا۔ یہ قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جس میں موت اور توفا دونوں صیغے بیک وقت ایک ہی جملے میں ہیں۔ اب اس کا ترجمہ یوں ہوگا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس موت آ جائے، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، تو ہمارے فرشتے، ہمارے قاصد، ہمارے رسول، ہمارے پیغام لانے والے فرشتے توفت ہو، وہ روحوں کو قبض کر لیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا موت اور چیز، توفا اور چیز۔ یہاں معلوم ہوا دونوں معنی الگ الگ ہیں، ورنہ ایک ہی لفظ میں تکرار آئے گا ایک ہی جملے میں۔ یہ مفسرین نے دلائل دیے کہ قرآن مجید کے اندر ہر جگہ توفا کا معنی وفات دینا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور سوال یہ ہے کہ یہاں پر یہاں نیند کا جو جی بالکل بالکل آپ نے بالکل بجا فرمایا کیا کہ یہاں اس پر موت کا اطلاق نہیں ہوتا؟ جی بہت واضح لفظ، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، یہی وہ اللہ ہے جو تمہیں باللیل، رات کے وقت میں قبضے میں لے لیتا ہے تمہاری روح کو۔ یعنی یہاں موت مراد نہیں، لیکن موت کی طرح کی کیفیت مراد ہے۔ اور روح کو قبض سے لینے کا معنی کیا؟ کہ جب انسان کے جسم میں روح ڈالی جاتی ہے تو یہ چلتا پھرتا ہے، یہ دیکھتا ہے، بولتا ہے، یہ کھاتا پیتا ہے، یہ سنتا ہے، اور اس کے اندر احساسات اور شعور ہوتے ہیں۔ لیکن جب انسان کو اللہ تعالیٰ نیند میں ڈال دیتا ہے تو اس کی یہ تمام چیزیں جو روح سے متعلق ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا ہے ایک طرح سے۔ یہ نیند کے اندر نہ چلتا ہے، نہ پھرتا ہے، نہ کھاتا پیتا ہے، نہ بولتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے النوم اخو الموت، کہ نیند جو ہے یہ موت کے ساتھ اس کا برادرانہ رشتہ ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وفات جو ہے یہ موت، یہ نیند یہ چھوٹی ایک موت ہے، یعنی موت کی شکل کی ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سمجھائی، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، یہ وہی اللہ ہے جو قبضے میں لے لیتا ہے، پورا لے لیتا ہے تمہیں، یعنی تمہارے احساس اور شعور اور تمہارا چلنا پھرنا، یہ جتنی باتیں ہیں وہ سب اللہ قبضے میں لے لیتا ہے، اور تم بے بس ہو جاتے ہو۔ اور پھر اللہ کیا کرتا ہے کہ اللہ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے رہے، یعنی چلنا پھرنا سب چیزیں وہ سب اللہ جانتا ہے۔ لیکن اس وقت اللہ نے تمہاری تمام جتنی بھی صلاحیتیں تھیں ان کو اپنے قبضے میں کر لیا، اب انسان بے بس ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا مولانا ذرا یہاں پہ اس بات کو مزید واضح کر دیجئے کہ ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہم کروٹیں لے رہے ہیں، ہم خواب دیکھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں، اس کے باوجود یعنی یہ تمام کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس جاری رکھے ہوئے ہیں کہ تم یہ کام کرتے رہو، آرام کرو، اور وہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، جو اللہ قرآن کریم میں بات فرما رہا ہے، اسی یعنی معنی تقریباً یہی ہیں، اسی جو ہم جس آیت پہ بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دل دھڑکتا بھی چھوڑ دیتا ہے، ہمیں کروٹیں بدلنے کی اجازت بھی ہمیں دے دیتا ہے، ہم کروٹیں بھی لیتے ہیں نیند میں۔ تو اللہ تعالیٰ روح کو وقتی طور پر، عارضی طور پر قبض کر لیتا ہے، جیسے کہ آپ نے ہمیں تعلیم فرمایا۔ اس پریکٹس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کے تعلق سے یعنی ہمیں پریکٹس کرا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں ایک دن تمہیں آنا ہے میرے پاس، اور وہ دن جیسے اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی فرما رہا ہے کہ زندگی کی مقرر مدت بھی پوری ہو جائے گی ایک دن، ارشاد۔ جی یہ بہت ہی اہم سوال کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں رات اور دن کا مقصد بھی بتایا۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اللہ نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا، اللہ نے رات کو نیند کے لیے بنایا، اللہ نے دن کو روزگار کمانے کے لیے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، روزگار کمانے کے لیے بنایا۔ ہاں کوئی اگر ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ایسا آئی ٹی کا بندہ ہے جو
جس کا کام ہے رات کی ڈیوٹی، کیونکہ وہ رات کو ڈیوٹی لازماً کرے گا تو لوگوں کی فلاح، وہ ایک الگ مستثنیٰ چیزیں. لیکن ایک عام جو بات اللہ نے بتائی وہ یہ ہے کہ اللہ نے رات کو سونے کے لیے بنایا، آرام کے لیے بنایا، یہ ایک فطری چیز ہے. اور پھر اللہ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ دیکھو میں نے تمہیں زندگی دی سب سے پہلے، پھر میں تمہیں موت دوں گا، پھر دوبارہ زندہ کروں گا. تو اللہ نے اس آیت میں بھی سمجھایا کہ یہ اللہ تمہارے ساتھ ہر روز کر رہا ہے. تم غور کرو کہ وہی اللہ ہے جو تمہیں نیند دیتا ہے. تم اچھے خاصے چلتے پھرتے ہوتے ہو، لیکن جب تم سو جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ ایک حد تک زندگی کے آثار تمہارے اندر رہنے دے دیتا ہے کہ تمہارا دل دھڑکتا ہے، کیونکہ تمہارا جسم زندہ ہے. یہ موت اور نیند میں فرق کیا ہوتا ہے؟ وہ فرق یہ ہو جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کے جسم سے روح کو نکال لیتا ہے تو ایسی صورت میں موت واقع ہو جاتی ہے. اور جب انسان سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو روح کے ایک فعال اور اس کے عمل درآمد کرنے کی جو کیفیات اعمال ہوتے ہیں جسم کے، اللہ ان کو روک لیتا ہے. لیکن یہ خواب بھی دیکھتا ہے، یہ کروٹیں بھی بدلتا ہے، یہاں تک کہ انسان سے نیند میں اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی جرم سرزد ہو جائے سوتے سوتے، تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 افراد کو اس سے مستثنیٰ قرار دے دیا. جامع ترمذی کی حدیث ہے، رفع الاقلام عن 3، 3 افراد مرفوع القلم ہیں. ایک بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے، ایک مجنون پاگل شخص اگر اس سے اس جنون کی حالت میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور تیسرا شخص نائم اذا استيقظ، اور سونے والا شخص جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے. تو معلوم ہوا نیند کے اندر انسان مرفوع القلم ہو جاتا ہے کہ اب اس کے بس میں نہیں ہے وہ چیز. لہٰذا نیند میں اور موت میں فرق یہ ہوا کہ جب جسم سے روح بالکل اللہ جدا کر دے تو یہ ہوتی ہے موت، اور جب جسم کے اندر اللہ روح کو داخل کرتا ہے تو اسے زندگی کہتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کا جو ایک فنکشن ہے وہ اللہ تھوڑی دیر کے لیے روک لیتا ہے تو اسے نیند کہتے ہیں. اور یہ بات اللہ نے قرآن مجید میں بار بار سمجھائی. دیکھو یہ وہی اللہ ہے جو تمہیں نیند میں لے جاتا ہے نا، تو یہی اللہ ایک پختہ نیند میں بھی تمہیں لے جائے گا. اور وہی اللہ جو تمہیں ہر روز صبح نیند سے بیدار کرتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تمہیں موت سے بھی دوبارہ زندہ کر کے تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں دے گا. تو حقیقت یہی ہے کہ موت یہ اللہ تعالیٰ اس کی پریکٹس، اس کا عمل، اس کے اللہ تعالیٰ اس کا جو ایک پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہے وہ روزانہ انسان کی زندگی میں ظاہر ہو رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن رات کو اللہ روح قبض کر لیتا ہے، جو روح کا قبض ہونا عارضی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب، یعنی حواس ہمارے معطل ہو جاتے ہیں، اور لیکن ہمارا تعلق اس کائنات سے برقرار رہتا ہے. ذرا اس کو تھوڑا سا اور ذرا بڑھا دیتے ہیں اس بات کو. کیا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام بھی دے رہا ہے کہ دیکھو کہ زندگی جو تمہیں ہم نے دی ہے یہ تحرک کا نام ہے، اور اگر زندگی متحرک نہیں ہے تو اسے وہ فرد ہو یا قوم، اسے میں موت قرار دیتا ہوں. ارشاد. جی، اللہ رب العزت نے اسی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی، ثم یبعثکم فیہ لیقضی اجل مسمی. پھر اللہ تمہیں دوبارہ اٹھا دیتا ہے اس نیند سے. کیوں؟ لیقضی اجل مسمی، تاکہ ایک مقررہ مدت کا جو وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ اللہ پورا کر سکے. اور وہ اللہ نے کیا وعدہ کیا کہ اذا جاء اجلہم فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون. جب موت آئے گی تو ایسی صورت میں اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں یہ سکھایا کہ دیکھو زندہ انسان کون سا ہوتا ہے؟ جو عمل کر رہا ہوتا ہے.
اور مردہ انسان کون سا ہوتا ہے؟ جو کہ بے جان بے عمل ہوتا ہے، جو کہ اگر یہ انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل نہیں کر رہا، اگر یہ انسان خلق خدا کو فائدہ نہیں پہنچا رہا، اگر یہ انسان علم حاصل نہیں کر رہا، جو علم حاصل کیا ہے اس پر عمل نہیں کر رہا، اللہ کو یاد نہیں کر رہا، تو ایسی صورت میں یہ ایک مردہ انسان ہے۔ چنانچہ اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں سمجھایا کہ جو انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ ایسا ہی ہے جو کہ جیسے کہ ایک مردہ انسان ہوتا ہے، یعنی یہ انسان زندگی، اس کے دل کی زندگی اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا، بالکل اسی طرح جو انسان واقعی زندہ ہے وہ ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر رہا اور خلق خدا کو خدمت میں لگا ہوا۔ لیکن اگر انسان اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہو اور اللہ سے غافل ہو تو ایسی صورت میں یہ مردہ دل انسان ہے، یہ واقعی اس کیفیت میں گزر رہا ہے جیسے کہ مردے ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے ہمیں اس میں سمجھایا کہ اللہ بار بار تمہیں سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ جو تمہیں میں موت دیتا ہوں اس میں تمہارے اس تمام احساسات کو، یہ حواس خمسہ، 5 حواس، یہ انسان کی قوت سامعہ سونے کے اندر بہت ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں کوئی بہت زور سے بولے تو یہ جاگ جاتا ہے۔ اگر انسان کی قوت باصرہ، دیکھنے کی قوت بھی انسان کی ختم ہو جاتی ہے۔ تیسری حس انسان کی سونگھنے کی حس، یہ بھی اس نیند کے اندر اس کی باقی نہیں رہتی۔ اس کا قوت ذائقہ، چکھنے کی طاقت، یہ چوتھی حس بھی ختم ہو جاتی ہے، اور قوت لامسہ، چھونے کی طاقت بھی ایک حد تک ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سوتے سوتے کسی انسان کو کوئی چیز چبھائی جائے یا اس کو کوئی گرم چیز لگا دی جائے یا کوئی ٹھنڈی برف وغیرہ لگا دی جائے، ایک دم وہ جاگ اٹھتا ہے، تو اللہ نے کچھ احساسات کا ایک حد تک اس کے اندر باقی رکھا ہے۔ یہ تو ہے 5 حواس۔ ایک اللہ نے چھٹی حص انسان کو دی ہے، قوت عقلیہ، سوچنے کی طاقت۔ یہ اللہ نے اس وقت نیند کے اندر بھی اللہ محدود کر دیتا ہے۔ محدود اس معنوں میں خواب تو دیکھتا رہتا ہے، خواب کو سمجھتا بھی ہے، جاگ کر اس خواب کو یاد بھی رکھتا ہے، اس کی قوت عقلیہ کام کرتی ہے اس حد تک۔ لیکن جو ایک قوت عقلیہ استعمال کر کے اپنا خیر اور شر انسان معلوم کر لیتا ہے، یہ نیند کی حالت میں اللہ اٹھا لیتا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ حواس خمسہ کو وقتی طور پر اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے، ان کے اعمال کو، قوت عقلیہ کو اللہ وقتی طور پر روک لیتا ہے، اور اس کو موت کہتے ہیں۔ اور جو انسان اپنے کانوں کو جاگتے ہوئے استعمال نہیں کرتا، اپنی آنکھوں کو جاگتے ہوئے نہیں دیکھتا، تو اللہ قرآن میں کہتا ہے صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں، یہ عقل نہیں رکھتے، یعنی ان کے اندر حواس بھی ختم ہو جاتے ہیں ان کے، اور ان کے اندر عقل بھی موجود نہیں رہتی۔ معلوم ہوا ایک زندہ انسان کی کیفیت وہ ہونی چاہیے جس میں انسان اپنے حواس سے بھی کام لے اور اپنی عقل سے بھی کام لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اسی جانب میں آنا چاہ رہا تھا اور آپ اس طرف آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بات کرنا بہت آسان ہو گیا کہ انسان اپنی عقل کو بھی استعمال کرے، اپنے حواس کو بھی استعمال کرے، جو آخری جملہ آپ نے عطا فرمایا۔ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ روز ہماری روح قبض کرتا ہے، پھر دوبارہ ہمیں اس عالم میں بھجوا دیتا ہے، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جو اللہ بلکہ اس آیت میں بھی فرما رہا ہے کہ تمہاری واپسی میری طرف ہوگی اور میں بتا دوں گا تم کیا کرتے رہے۔ تو یہ زندگی، موت یعنی عارضی موت، اور اس کے بعد مکمل موت، پھر برزخ، اور برزخ کے بعد پھر ہماری پیشی اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو یہ کیا یہ پورا فلسفہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ دیکھو یہ اصل میں یہ مہلت عمل ہے۔ تم جب رات کو سوتے ہو تو میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہوں، تو انسان تو روح سے عبارت ہے نا، بدن تو ایک عارضی ظرف کا نام ہے، اور وہ تو اس کی کیا اہمیت۔ اعمال تمہارے، دیکھو تم ایسے اعمال اختیار کرنا کہ جب تمہاری روح قبض کر لوں مکمل طور پر، اور جب تمہاری پیشی میرے سامنے ہو، اور جب تمہاری جواب دہی کا لمحہ آئے، تو اس وقت تمہیں کوئی
شرمندگی نہ ہو رہی ہو کہ تم عارضی روح قبض ہونے کے بعد جب اٹھتے تھے تو تمہارے ذہن میں اور تمہارے پیش نظر ہمیشہ یہ بات رہتی تھی کہ آج تو میں اٹھ گیا ہوں، اللہ نے مجھے اٹھا دیا ہے صبح، میری روح قبض کر لی تھی عارضی طور پر، لیکن اللہ نے مجھے ایک مہلت دے دی ہے اپنے سے قریب ہونے کی، مجھے ایک چانس اور مل گیا ہے۔ تو کیا ہم اس نقطے کو اپنی زندگی میں داخل کر سکتے ہیں؟ یا اللہ، جو بات میں نے عرض کی، تو کیا اللہ ہمیں یہ نقطہ تعلیم کر رہا ہے؟ آپ کو حیرت ہوگی اس سوال کے جواب میں کہ آپ نے جو سوال کیا 100% بالکل درست سوال کیا اور 100% درست بات بتائی۔ اللہ اکبر۔ یہ نیند اور موت کی مشابہت، یہ محض مشابہت نہیں ہے، اور یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے ان دو دعاؤں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھائی ہیں، اور وہ ہے نیند کے سونے سے پہلے کی دعا اور جاگنے کے بعد، یعنی نیند سے نکلنے کے بعد، بیدار ہونے کے بعد کی دعا۔ اگر ہم اس کے الفاظ میں غور کریں تو آپ کی بات 100% درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے کی دعا سکھائی، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ ہم تیرے ہی نام سے اموت، میں مرنے لگا ہوں، و احیا، اور میں تیرے ہی نام سے زندہ ہوں گا۔ پھر جب انسان بیدار ہونے کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، حیرت ہوگی سن کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا ترجمہ اگر ذہن میں لایا جائے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ بندے مومن بندے کو سکھایا گیا کہ یوں کہا کرو بیدار ہونے کے بعد، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ ہم تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں احیانا، ہمیں زندہ کیا، بعد ما اماتنا، ہمارے مرنے کے بعد، والیہ النشور، اور دوبارہ اسی کی طرف جا کر جمع ہونا ہے، لوٹنا ہے۔ معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی یہی سکھایا ہے کہ یہ جو تم ہر رات سوتے ہو نا، یہ وہی موت ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ایک وہ موت ہوگی کہ جس کے بعد تم بیدار نہیں ہوگے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی بیداری پھر مل جائے گی، اور ایک وہ موت ہے جو ہر رات کو آتی ہے لیکن تم اس سے نکل آتے ہو، بیدار ہو جاتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک لاہ عمل ہے، ایک سلیبس تمہیں دے دیا گیا ہے، تمہیں اسی سلیبس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ کسی مغربی فلاسفر کا کہنا ہے کہ جب میں کسی بچے کی پیدائش کی خبر سنتا ہوں تو مجھے یقین آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات سے مایوس نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب، جب انسان، یعنی فیلنگ کی بات میں کر رہا ہوں، کہ اسے زندگی دوبارہ ملی، صبح اٹھا، اس نے دعائیں مانگی اور اس نے اپنے پلانز بنائے آج کی اپنی زندگی کے نا۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، ہم دوسروں کی بات کیا کریں، ہم اپنے آپ کو مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ صبح اٹھے اور ہم نے زندگی کا آغاز کیا، دن کا آغاز کیا، اور ہماری زندگی میں کئی کام کہ آج مجھے یہ کام کرنے ہیں، یہ میٹنگز ہیں میری، اتنے پیسے میں کماؤں گا، اتنا میرا بزنس ہے، اسے میں پچ کروں گا، ایکسپلور کروں گا، وغیرہ وغیرہ، آنکہ میں رات کو بستر پر آ کر سو جاتا ہوں اور عارضی موت کو اختیار کر لیتا ہوں۔ تو اس پورے کو 12 گھنٹے فرض کیجئے یا 14 گھنٹے میں نے دنیا کو دیے، تو اس میں میرے ساتھ اللہ رہا، اللہ کے احکام رہے کہ یہ عارضی موت کی طرف میں جا رہا ہوں۔ صبح اٹھتا ہوں، پھر وہی روز و شب، در زق زقو در بق بقن، یہی معاملات چلتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ بتا رہا ہے آیت کے اختتام پر، دیکھو تمہیں آنا میرے ہی پاس ہے۔ تو یہ جب تمہاری عارضی موت مستقل موت میں تبدیل ہوگی تو پھر تم دیکھنا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، تمہارا نامہ اعمال تمہیں دے دوں گا، تمہیں بتا دوں گا کہ تم زندگی میں کیا کیا کرتے رہے۔ تو ہمارے دن میں جو زندگی میں معاشی سلسلہ جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ دن تو بنایا گیا ہے معاش کے لیے،
تو معاش کا حصول تو دین کا تقاضا ہے، لیکن اس معاش کے حصول کے لیے جو اللہ کے تقاضے تھے کیا وہ پورے ہوئے؟ ڈاکٹر صاحب طویل سوال ہو گیا، معاف کیجیے گا، ارشاد۔ نہیں، آپ نے حقیقت میں سوال کو اتنا کھول دیا کہ میرے لیے جواب دینا نہیں انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ آپ استاد ہیں اور ہمارے اس میں حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیداری کے اندر جتنی دیر انسان جاگ کر عمل کرتا ہے، اس سے ظاہر ہے کچھ ساری زندگی بیداری کی حالت میں اس کو یہی سکھایا گیا، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو مان کر زندگی گزارو، خلق خدا کو فائدہ پہنچاؤ، کماؤ، حلال کمانے کی فکر کرو، حرام سے بچنا، کسی کا حق نہ مارنا، اور ساری زندگی میں جو فرض ہیں اس کو بیداری کی حالت میں ادا کرتے رہو، جو واجب ہیں تمہارے ذمہ حقوق وہ ادا کرتے رہو، بیوی بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق۔ لیکن اگر تم سے غلطیاں ہو جائیں، کوئی گناہ ہو جائے اس بیداری کی حالت میں سارے دن میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ رات کو سونے سے پہلے استغفار اور توبہ کر لیا کرو تاکہ تمہارا بیلنس برابر ہو جائے۔ اور یہ انسان جب رات کو سونے لگے تو توبہ اور استغفار کر لے، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں، اور اے اللہ میں آئندہ کوشش کروں گا اپنی زندگی میں گناہ نہ لاؤں۔ تو ایسی صورت میں احادیث میں یہ بات موجود کہ اگر کوئی انسان توبہ اور استغفار کرے اور رات کو سوئے اور پھر اس کا انتقال ہو جائے تو یہ آخرت کے اندر اس طرح اٹھے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا جس طرح ہم کاروبار اگر کرتے ہیں تو رات کو دکان بند کرنے سے پہلے اپنا اکاؤنٹ چیک کرتے ہیں، اپنا کھاتا چیک کرتے ہیں، کس سے لینا ہے، کس سے دینا ہے، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ تو اس انسان کو ہر روز یہ محاسبہ کرنا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے رات کو سوتے وقت کہ دیکھو جس طرح موت آتی ہے، میں اب سونے لگا ہوں تو اب اپنا محاسبہ کر کے سوں کہ میں نے کیا کھویا کیا پایا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خوبصورت جملہ ہے یہاں کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ تم اپنا حساب کتاب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے۔ یہ انسان، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہر روز انسان یہ جاگتا ہے تو اصل میں اس کو اللہ نئی زندگی دیتا ہے، اس پر اللہ کی تعریف کرتا ہے یہ انسان کہ الحمدللہ الذی احیانا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے، میں صبح اٹھا ہوں، اب دیکھنا انشاءاللہ مجھ سے جو کل گناہ ہوئے تھے میں اب وہ نہیں کروں گا، اور مجھ سے جو گناہ پہلے ہو چکے میں انشاءاللہ اس سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ یہ انسان نئی زندگی میں ایک نیا شعور، نیا احساس، ایک نیا ولولہ لے کر جب اترتا ہے تو ایسی زندگی میں اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ سو کر اٹھ کر فریش ہو جاتا ہے، یہ فریش ہونے کا ایک یہ مطلب ہے صرف خوش ہو جاتا ہے، اور ایک یہ مطلب ہے کہ یہ گناہوں سے پاک ہو کر ایک نئی زندگی بیدار ہو کر گزارنے لگتا ہے۔ اس ولولے کے ساتھ، اس شکر کی کیفیت میں اور گناہوں سے بچنے کی کیفیت میں انسان اپنے آپ کو دن بھر گزارے، اور تو انشاءاللہ یہ انسان زندگی میں واقعی جب اس کو موت آئے گی تو اللہ واقعی اس کو گناہوں سے پاک کر کے اس کو دنیا سے اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور توبہ استغفار اگر رہ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چانس اور دے دیا، مجھے صبح پھر اٹھا دیا اور میں چلتا پھرتا اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے پھر بیدار ہو گیا۔ تو توبہ اور استغفار کی ایک مہلت اور مل رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت علی، مولا علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہہ کہ موت میری زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ اقبال یاد آتے رہتے ہیں، اقبال فرماتے ہیں کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ ڈاکٹر صاحب ذرا ہمیں سمجھا دیجئے کہ ہم یعنی اہل ایمان، ہمارے نزدیک یعنی موت کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، وہ بابر نے ایک بات کہہ دی کہ بس یہ زندگی عیش میں گزاری جائے، دوبارہ کوئی عالم نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشروں میں بھی بس ہم مر جائیں گے، کھپ جائیں گے،
جب تک زندگی ہے عیاشی کر لی جائے، زندگی بہترین گزاری جائے اور آسائشوں کا اختیار کر لینا ضروری ہو گیا ہے۔ ہمارے پاس ہمارا دین تصور موت کیا دیتا ہے، فلسفہ موت کیا دیتا ہے؟ آپ نے ایک ایسا سوال کیا ہے کہ کاش آج یہ سوال فکر بن جائے لوگوں کی کہ اللہ موت ہے کیا چیز۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہماری میڈیکل سائنس چونکہ اس کا تعلق ہوتا ہے تجربات اور مشاہدات پر مبنی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو سائنس لیتی ہے۔ چنانچہ سائنس پہلے موت کی ڈیفینیشن، موت کی تعریف یہ کرتی تھی کہ موت کہتے ہیں ہارٹ کی حرکت، دل کی حرکت بند ہو جانا، یعنی دل کی حرکت بند ہو جائے تو اسے موت کہتے ہیں، حرکت قلب بند ہو گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا فلاں بندے کو، پہلے یہ تعریف ہوتی تھی۔ اب گزشتہ چند سالوں سے موت کی ایک اور تعریف کی میڈیکل سائنس نے کہا جب برین ڈیتھ ہو جائے، انسان کا دماغ کام کرنا بند کر دے تو اس کو موت کہتے ہیں۔ آج کل یہ تعریف چل رہی ہے۔ اب آگے چل کر ایک اور موت کی تعریف سائنسدان کرنے لگ گئے ہیں، وہ جینیٹک سائنس میں اب آ رہی ہے کہ جب انسان کے سیلز ڈیڈ ہو جائے تو اس کو موت کہتے ہیں۔ یہ سائنس تو اپنے تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر کرتی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں زندگی اور موت کا فلسفہ قرآن مجید میں سمجھایا۔ آج بھی سائنس زندہ کس کو کہتے ہیں اس پر سائنس آج بھی اختلاف رائے رکھتی ہے، وہ اس کا اپنا کام ہے۔ سائنس اور اسلام کا کوئی تقابل نہیں ہے، اس لیے کہ سائنس یہ تجربات اور مشاہدات کا نام ہے اور دین یہ وحی الہی کا نام ہے جو اللہ اپنے نبی کو دیتا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے کہ زندگی کس کو کہتے ہیں۔ جب جسم کے اندر اللہ روح ڈال دیتا ہے تو اس کو زندگی کہتے ہیں، اور جب اس جسم سے روح کو مستقل طور پر الگ کر لیا جاتا ہے تو اس کو موت کہتے ہیں، اور جب تھوڑی دیر کے لیے رات کو اس کے جسم سے روح کو قبض کر لیا جاتا ہے تو اس کو نیند کہتے ہیں، سونا کہتے ہیں۔ اب یہ انسان سمجھے کہ یہ زندگی ہی کیا سب کچھ ہے، موت نہیں آئے گی، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بار بار دیا۔ یہ کفار یہی کہتے تھے، وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا وآباؤنا ائنا لمخرجون ائنا لمبعوثون، کیا ہم مٹی جب ہڈیوں کا ڈھیر ہو جائیں گے کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ جواب میں قرآن مجید کے اندر کوئی بہت گہرا فلسفہ نہیں بتاتا، اللہ سیدھی سیدھی بات کہتا ہے۔ اللہ نے کہا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پہل پیدا کیا تھا، پھر یہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا، اور اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا بہت آسان ہے۔ اس لیے جو مومن ہے وہ ہمیشہ موت کو اپنے لیے اصل زندگی سمجھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا جو ہے ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جیسے کسی کو پکا پتہ ہو کہ میں نے یہاں تھوڑی دیر رہنا ہے، اس کے بعد میں نے اس قید سے آزاد ہو کر میں بڑی آزاد زندگی گزاروں گا، تو وہ بندہ قید خانے کو سب کچھ نہیں سمجھتا، وہ بندہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی توقع ہوتی ہے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت جو ہے وہ تو مسلمان کے لیے جنت ہے، یہی وجہ ہے کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا۔ مسلمان کو سمجھایا گیا کہ تمہیں موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، چنانچہ بڑے بڑے جتنے بھی بزرگ گزرے سب وہ موت کو پسند کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ یہ دنیا تمہارے لیے قید خانہ ہے، اس میں ذرا بندہ بن کر زندگی گزارو، اور جنت تمہارے لیے وہ موت کے بعد تمہارے لیے منتظر ہے۔ اس لیے یہ انسان اپنی زندگی کے اندر موت کو اگر ناپسند کرنے لگے، ویسے موت سے بچنا چاہیے، مرنے سے بچنے کے لیے علاج بھی کروانے کو ہمیں سکھایا گیا، لیکن موت سے ڈرنے کو نہیں کہا گیا۔ اس لیے کہ آج جن قوموں کے اندر، جن افراد کے اندر موت کا خوف پیدا ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر وہ بندہ بن کر زندگی گزارتے ہیں، اور اگر موت کا خوف انسان کے اندر نہ ہو تو ایسی صورت میں یہ انسان تو یہ بالکل اسی زندگی کو سب کچھ سمجھے گا۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موت کے لیے تیاری کرنے کی، یعنی موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرنے کا حکم دیا، لیکن اپنے لیے موت مانگنے سے بھی منع کیا۔ موت مانگو مت،
لیکن یوں کہو کہ اے اللہ جب تک زندگی ہے ہمارے لیے اچھی اور نیک اعمال والی زندگی عطا فرما، اور جب ہمیں موت دے تو ایمان والی موت عطا فرما، تاکہ ہم جب اس نیند سے مستقل نیند سے آنکھ کھلے تو ایسی صورت میں انسان اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کا حقدار ہو جائے۔ اسی وجہ سے ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ آنکھ جب انسان سوتا ہے تو کہتے ہیں کہ آنکھ بند ہو گئی، یہ سو گیا، تو ہمارے بزرگ تو ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ اصل میں تو آنکھ کھلے گی مرنے کے بعد، جی جی سبحان اللہ، مرنے کے بعد آنکھ کھلے گی، اور یہ دنیا میں جو انسان غافل ہوتا ہے اصل میں آنکھیں بند کیے ہوئے یہ انسان ہے جو حقیقت کو نہیں سمجھ رہا، اور آج یہ حقیقت سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ انسان دنیا میں رہتا ہے تو وہ نابینا حالت میں رہتا ہے، اس کی آنکھیں بند رہتی ہیں، اور جو ہی اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بس لاسٹ منٹ آپ ارشاد فرمائیے موت کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جب آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ مسلمان کو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور مسلمان نہیں ڈرتا موت سے، یہ سائیکی میں ہماری نفسیات میں یہ بات شامل ہے، کیونکہ ہم اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ تو قرآن کریم نے ہمیں سبق دے دیا، تو اس میں ہی محیایا اور مماتی بھی آ گیا۔ اللہ اکبر، سب کچھ اللہ کا ہے، ہمارا کیا۔ ڈاکٹر صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب وہ طویل گفتگو ہے، چھوٹا کر دیتا ہوں، آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی مسلمانوں میں جو امراض پیدا ہو جائیں گے اس میں سے ایک مرض کا نام تشخیص آپ نے یہ فرما دی۔ تو یہ حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی وہ جو درس آپ نے ہمیں دیا اس سے ذرا اسے جوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن موت سے انہیں اس کے نام سے ذکر سے کراہت محسوس ہوتی ہوگی۔ تو کیا مسلمان کو موت سے کراہت محسوس ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ جی اصل میں آپ نے جس حدیث کا حوالہ دیا ہے یہ پوری حدیث مشکات شریف میں موجود ہے، اور یہ اس کا آخری حصہ ہے جو ابھی آپ نے حدیث کا پڑھا۔ دراصل اس حدیث کا آغاز یوں ہوتا ہے، میں مختصر کر کے عرض کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے ایک دفعہ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کی طرف لوگوں کو اس طرح دعوت دی جائے گی کما تداعی الآکلۃ الی قصعتھا، جیسے کہ ایک کھانا کھلانے والی ایک پیالے کی طرف دعوت دیتی ہے کہ آؤ کھا جاؤ، تو مسلمانوں کے خلاف بھی اس طرح کہا جائے گا اور ان کو کھا جاؤ۔ تو صحابہ کے ذہن میں بالکل وہی سوال آ گیا جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بعض صحابہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری تعداد اس وقت اتنی کم ہوگی کہ ہم لوگوں کے بارے میں کہا جائے گا اور ان کو کھا جاؤ، ختم کر دو ان کو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، اور آج اس حدیث کو پوری امت مسلمہ پر منطبق کرنا بہت آسان ہو گیا، کئی ارب مسلمان، لیکن ہوا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد اس وقت بہت ہوگی، وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن اس وقت تم سیلاب کے جھاگ کی طرح بالکل پھوک بے وزن، تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں ہوگی، اس لیے کہ تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے اور یوں کہا جائے گا مسلمانوں کو کھا جاؤ، ختم کرو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للوہن، کمزوری کی وجہ سے۔ اب صحابہ کو وہن کا ترجمہ آتا تھا، لیکن اس کے باوجود سوال کیا صحابی نے یا رسول اللہ مل وہن، یہ وہن کیا ہوتا ہے جس کمزوری کی وجہ سے ساری ہوگی بات؟ اس کے جواب میں پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جملہ بولا جو آپ نے ابھی سنایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ ہے وہ کمزوری جب مسلمانوں کے اندر پیدا ہوگی تو یہ کہا جائے گا کہ آؤ ان کو کھا جاؤ۔ اب یہ کراہیت کیا چیز ہے؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت، دنیا کی محبت صرف دنیا کمانا نہیں ہے، جتنا مرضی دنیا کمائیں، زیادہ سے زیادہ دولت آ جائے، یہ دنیا کی محبت نہیں ہے۔
بلکہ دنیا کی محبت یہ ہے، تمام محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا کہ انسان دنیا کو کماتے وقت حلال حرام کی پرواہ نہ کرے، لوگوں کے حقوق کی پرواہ نہ کرے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف اس دنیا کو استعمال کرے، گناہ کے کاموں میں دنیا کو لگائے، یہ ہے حب الدنیا۔ اور کراہیت الموت کیا ہے؟ کہ موت کو دنیا کی انگلی پکڑ کر چلتا رہے اور دنیا میں اپنے قیام کو طویل کرتا رہے، دنیا میں اتنی کشش محسوس کرے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم پورے عالم اسلام پر نگاہ ڈالیں تو ڈاکٹر صاحب ایسی ہی کیفیت محسوس نہیں ہوتی؟ بالکل، اس کے لیے ہمیں وکراہیت الموت کو سمجھنا ہوگا۔ ایک ہے موت سے اپنے آپ کو بچانا، یہ فرض ہے، اپنے آپ کا علاج کروانا فرض ہے انسان کے ذمے، اور ایسا کوئی کام نہ کرے انسان جس سے موت واقع ہو جائے۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں سمجھایا، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، وہاں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ایک الگ سے بھی موضوع ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے ہلاکت ہو جائے۔ لیکن مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ اصل میں اس کا یہ مطلب ہے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اگر تم نہیں خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، جہاد نہیں کرو گے اللہ کے راستے میں، تم اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کو خرچ نہیں کرو گے تو تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ معلوم ہوا اگر موت کو ناپسند کرتے ہوئے ہم اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے کہ میں تو پھر مر جاؤں گا، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، تم اپنے آپ کو اس وقت ہلاکت میں ڈالو گے۔ معلوم ہوا ایک ہے اپنے عمل سے موت کی طرف نہ جانا، اس کا پابند کیا، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، لیکن موت کو اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جان بھی چلی جائے تو وہ شہادت کا مرتبہ اس کو حاصل ہو جائے گا، وہ پھر موت نہیں کہلائے گی، وہ مردہ نہیں کہلائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہ خود کو ہلاکت پر ڈالو، نہ اپنے مال کو ہلاکت میں ڈالو۔ ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، ایک ایک پوائنٹ پر آپ نے تفصیلی گفتگو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھا رکھے۔ آپ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا، بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی تھی، لیکن کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی۔ کوئز، کل کا سوال یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے ابابیل نے کس کے لشکر کو تباہ کیا جب وہ خانہ کعبہ پر لشکر کشی کرنے لگے تھے؟ درست جواب ابرہہ کا لشکر۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، سورہ انفال میں کس غزوے کا ذکر آیا ہے؟ غزوہ بدر کا، غزوہ خیبر کا، یا غزوہ احزاب کا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221345000980۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 009232182500194۔ وقت ہے قرآن دازی کا۔ کراچی میں کوئی مہمان نہیں، کاش مولانا یوسف صاحب کراچی میں ہوتے تو آج وہی یہ قرآن دازی کرتے۔ محمد یوسف صاحب ہیں پاک پتن، عارف والا پاک پتن سے۔ محمد یوسف صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تقوی اختیار کرو، کیونکہ یہ انبیاء کا اخلاق ہے۔ اللہ اکبر۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تقوی اختیار کرو، کیونکہ یہ انبیاء کا اخلاق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔